بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ سلجوق کی دوسری اولاد ماورون نہر کے بعض حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بیغوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں آپس میں گتھم گتھا کر کے دم لے گا اور خود کو عسکری اعتبار سے اتنا مضبوط اور توانا کر لے گا کہ ایک ہی حملے میں دونوں قوتوں کو برباد کر دے گا۔ بہروز کی اس بات نے اسے بڑی غیرت دلائی تھی کہ اولاد کو اپنے آبا و اجداد کے وقار اور شان و شوکت میں یا تو اضافہ کرنا چاہیے یا پھر دنیا سے نابود ہو جانا چاہیے۔ تغرل، داؤد جوغری اور علب ارسلان نے اپنے دادا اور پردادا کے وقار میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا، جبکہ بیغوں نے اپنے باپ دادا کی قدر و منزلت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا تھا۔ سلطان جتنے دن بھی بیغوں کا مہمان رہا، اس کی مہمان نوازی سے شاداں اور فرحاں رہا۔ اس نے بیغوں کو نہ صرف یہ کہ اس کی حکومت اور علاقوں کو برقرار رہنے دیا تھا، بلکہ اسے حکومت کرنے کی باقاعدہ سند بھی عطا فرمائی۔ یہاں سلطان کو اس کے وقائع نویسوں نے یہ خبر پہنچائی کہ سلطان کے دوسرے بیٹوں کو ملک شاہ کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے اور شہزادہ ملک شاہ کے حاسد اور بدخواہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیں اور پھر انہیں کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کریں۔ سلطان نے یہ مسئلہ خواجہ حسن کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خواجہ حسن نے عرض کیا، شہزادہ ملک شاہ آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور اس نے مختلف مہمات میں کامیابی سے حصہ لے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہی آپ کا واقعی اور حقیقی جانشین ہے۔ آپ اس کی جانشینی کا اعلان فرما دیں، شورشیں برپا ہونے سے پہلے ہی دب جائیں گی۔ سلطان نے پوچھا، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، یہ کہ شہزادہ ملک شاہ کی ولی عہدی سب پر عیاں اور واضح ہو جائے گی اور پھر کوئی دم بھی نہ مار سکے گا۔ سلطان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اس نے اسی وقت اپنے بیٹوں کے نام ایک فرمان جاری کر دیا کہ وہ سب طوس کے نواح میں جمع ہو جائیں۔ سلطان وہیں ان سب سے ملاقات کرے گا۔ بہروز کو صرف اتنی سی سنگن مل گئی کہ شہزادہ ملک شاہ کی خاندان میں مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ خبر کافی تھی اور اس میں جو فتنے پوشیدہ تھے ان سے وہ خوب واقف تھا، بس انہیں ہوا دینے کی ضرورت تھی۔ بیغوں نے سلطان کی موجودگی میں اس کے پردادا سلجوق کے مزار کے چاروں طرف چار دیواری کا کام شروع کروا دیا اور ان میں ایسے کمرے اور حجرے بنائے جانے لگے جن میں حافظ اور مزار کے خدمتگار رہ سکیں۔ سلطان نے ملک شاہ کو اور زیادہ قریب کر لیا۔ شہزادہ ملک شاہ کو کچھ خبر نہ تھی کہ سلطان کو کتنی محبت سے چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا ہے۔ جب بیغوں نے سلطان سے کہا کہ وہ زیر تعمیر عمارت چل کر دیکھ لے تو سلطان نے شہزادہ ملک شاہ کو بطور خاص اپنے ساتھ لے لیا۔ خواجہ حسن نے سلطان کی نظروں سے بچ کر سلطان ملک شاہ کو مشورہ دیا، شہزادے ہوشیار، یہی وہ لمحے ہیں جن میں آپ کے مستقبل کا قطعی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بادشاہ کا ادب و احترام اور معاملات میں ژرف بینی کا مظاہرہ، بس یہی باتیں آپ کے درخشاں مستقبل کو محفوظ اور یقینی بنا سکتی ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، خواجہ بزرگ، افسوس کہ میں اداکار نہیں بن سکتا۔ اداکاری یعنی میں جو نہیں ہوں وہ بن جاؤں؟ میں جو کچھ ہوں ہر قدم پر اس کا برملا اظہار ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب میرا مستقبل محفوظ ہو یا معدوم، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بیغوں نے سلطان کو زیر تعمیر عمارت کے پاس کھڑا کر دیا۔ سلطان نے شہزادے کو اشارہ کیا کہ پاس آ جائے۔ شہزادہ سلطان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بہروز کی باریک بھی نظریں یہ سب بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھیں۔ سلطان نے بیغوں سے کہا، آئندہ تو ہمیں جو کچھ دکھانا چاہے شہزادہ ملک شاہ کو دکھا دینا، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا اور ولی عہد ہے۔ شہزادہ ملک شاہ نے عاجزی سے کام لیا، لیکن جب تک آپ ہم میں موجود ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ
آپ ہمیشہ ہم میں موجود رہیں۔ میں ہر معاملہ اور ہر چیز آپ کی رہنمائی اور آپ کی وساطت سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ بیغوں نے کسی قدر متاثر ہو کر شہزادہ ملک شاہ کی تعریف کی۔ لائق اور فاضل سلطان کا لائق اور فاضل ولی عہد، جاوداں آسمان کی قسم، شہزادے نے طبیعت خوش کر دی۔ شہزادے کی تعریف سے سلطان بھی متاثر ہوا تھا۔ بہروز آگے بڑھا اور شہزادے کو مبارکباد پیش کی۔ شہزادے مبارک ہو کہ آپ قطعی سلطان قرار پا گئے۔ سلطان شہزادے سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا اور سلطان کی یہ بات سبھی کو گراں گزر رہی تھی، لیکن شہزادے نے اسے حوصلے سے گوارا کر لیا۔ بیغو شہزادے اور سلطان کو زیر تعمیر عمارت کے مختلف حصے دکھاتا رہا اور دونوں دلچسپی اور توجہ سے دیکھتے رہے۔ یہاں خواجہ حسن نے سلطان کو ایک مشورہ دیا، اگر سلطان کو یہ پسند ہو کہ پردادا سلجوق کی اس عمارت سے علوم کے چراغ روشن ہوں تو میرے پاس اس کے لیے ایک بہترین تجویز ہے۔ سلطان نے شہزادہ ملک شاہ کی طرف اشارہ کر دیا، تو اپنی تجویز مستقبل کے اس سلطان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ خواجہ حسن نے عرض کیا، اس وقت میرے سامنے 2 سلطان موجود ہیں، اس لیے میں ان دونوں کی خدمت میں اپنی یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے ملک شاہ نے بردبار لہجے میں اجازت دے دی، پیش فرمائے اپنی تجویز۔ بیغو اور بہروز ان مکالمات کو بڑی توجہ اور تجسس سے سن رہے تھے۔ خواجہ حسن دونوں سلطان کو سمجھا رہا تھا، آپ اس عمارت میں ایک مدرسہ قائم کر دیں، لائق اساتذہ کو اس میں جگہ دی جائے اور بچوں کو ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک درس دیا جائے۔ پھر جب تک یہ عمارت اور مدرسہ قائم رہے گا آپ سب زندہ و پائندہ رہیں گے۔ سلطان کو خواجہ حسن کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادے ملک شاہ نے خواجہ حسن کو جواب دیا، خواجہ بزرگ، آپ کی تجویز بلا شبہ شاندار بلکہ عظیم الشان ہے، لیکن اس مدرسے کی داغ بیل آپ ڈالیں کہ آپ عالم ہیں اور علم کا یہ شعبہ خاص آپ ہی کا مرہون منت رہے گا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بیغو اور بہروز نے دونوں سلطانوں کو خواجہ حسن سے باتوں میں مشغول دیکھا تو وہاں سے ذرا ہٹ کر اپنی باتیں شروع کر دیں۔ بیغو نے اپنے سابقہ رویے اور باتوں پر معذرت کی، اس وقت میں معلوم نہیں کیوں بد لحاظ ہو گیا تھا، ورنہ تیری ایک بات کے سوا ساری باتیں اچھی لگی تھیں۔ بہروز نے پوچھا، وہ ایک بات کون سی؟ بیغو نے جواب دیا، دین مسیح اختیار کرنے کی بات۔ میں نے سوچا تو شعروں کو ربا بنانے کے درپے ہے اور میں کم از کم یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہروز نے اس سلسلے میں مزید کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے میں خاموش رہوں گا۔ بیغو نے اسے دھمکی دی، اگر تو خود بات نہیں کرے گا تو میں اس سلسلے میں سلطان سے بات کروں گا۔ بہروز بے چارگی سے بیغو کو دیکھنے لگا، بس یہی اندیشہ تو میری زبان پکڑ رہا ہے، آپ کا اعتبار مجروح ہو چکا ہے۔ خواجہ حسن کو اچانک ان دونوں کی باتوں کا احساس ہو گیا، اور وہ سلطان اور شہزادہ ملک شاہ سے باتیں کرنے کے باوجود ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس خطرے کو بہروز بھی بھانپ گیا تھا اور بیغو کے پاس سے ہٹ کر خواجہ حسن کے پاس چلا گیا۔ سلطان نے خواجہ حسن سے بہروز کی سفارش کی، اس مدرسے میں بہروز کو بھی کوئی کام دیا جائے تاکہ اس کی ذرا کجی دور ہو جائے۔ خواجہ حسن نے حامی بھری، ضرور ضرور، اگر یہ ہم میں رہ گیا تو، ویسے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیغو نے پوچھا، کیا اس مدرسے میں صرف مسلمان ہی تعلیم حاصل کریں گے؟ اس پر سلطان نے خواجہ حسن کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، نہیں، یہ مدرسہ سب کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے بالعموم اور دوسروں کے لیے بالخصوص۔ اس جگہ سلطان نے واپسی کا اعلان کر دیا، ہم 2 دن بعد یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے بیغو ہم سے جو جاننا چاہے جان لے۔
بیگوں نے سلطان کو یاد دلایا۔ سلطان نے اس عمارت کے اخراجات ادا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خواجہ حسن نے سلطان کی طرف سے جواب دیا، اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، سلطان کا فرمان نقش کل ہجر ہے۔ پھر بیگوں نے دوسری درخواست پیش کر دی، سلطان اپنا ایک آدمی یہیں چھوڑ جائیں اور شاید بہروز ہی مناسب رہے گا۔ خواجہ حسن نے برا سا منہ بنایا، یہ نا تجربے کار معتصب مسیحی اس کام کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ سلطان نے بیگوں کی بات رکھ لی، بہتر ہے یہ اس وقت تک تیرے پاس رہے گا جب تک کہ ہم کوئی دوسرا آدمی نہ بھیج دیں۔ خواجہ حسن نے بے دلی اور بیزاری سے سلطان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مناسب نامناسب ہونے کے باوجود سلطان کا فرمایا ہوا مناسب ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے بہروز خوش نہیں ہوا تھا، وہ فی الحال سلطان ہی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، افسوس کہ میں سلطان کی ملکیت نہیں ہوں کہ جہاں جی میں آئے بھیج دیا جائے۔ شہزادہ ملک شاہ کو بہروز پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، تجھے ملکیت بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ ابھی تو بھیگا اور ہمارے پاس آتے آتے تو ملکیت بن چکا ہوگا۔ سلطان نے غیر جذباتی آواز میں کہا، تو اس وقت تک بیگوں کے پاس رہے گا جب تک کہ میرا کوئی دوسرا آدمی نہ آ جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ سلطان کا حکم واضح تھا، اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں تھی۔ بہروز نے شاعر مائیکل جولی کو اپنے پاس روک لیا۔ سلطان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ویسے بھی ایک غیر مسلم یا نو مسلم شاعر سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہروز اب اپنا وہ کام کرنا چاہتا تھا جس کی وہ پچھلے کافی دنوں سے منصوبہ بندی کرتا چلا آ رہا تھا۔ مائیکل جولی بذات خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اسے یہ باور کرایا گیا کہ اس سے وہ تاریخ میں غیر معمولی شہرت بھی حاصل کر لے گا تو وہ شوقیہ اس پر آمدہ ہو گیا۔ سلطان وہاں سے واپس ہوا اور طوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے راوگان یعنی نواح طوس میں اپنے رشتہ داروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ سلطان کے جاتے ہی بہروز نے اپنا کام شروع کر دیا اور بیگوں کو یہ یقین دلایا کہ سلطان اس طرح آہستہ آہستہ اس کی حکومت پر قبضہ کر لے گا، اس لیے اس کی تعمیر کو التوا میں ڈال دیا جائے۔ بیگوں نے عذر پیش کی، لیکن میں سلطان کو زبان دے چکا ہوں، تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے پھر جائیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کو فی الحال التوا میں ڈال دیں۔ بہروز نے بیگوں کو بتایا، راوگان میں سلطان نے عزیزوں رشتہ داروں کو اس لیے بلوایا ہے کہ وہ وہاں سب کی موجودگی میں شہزادہ ملک شاہ کی ولی عہدی کا اعلان کر دے گا، اور اس موقع پر وہ ان چہروں کو بھی دیکھ لے گا جو سلطان کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ سلطان تیزی سے راوگان پہنچا تو وہاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کی ساری اولاد اس کی فرما بردار نظر آ رہی تھی۔ اس کے کئی نامور عزیز بھی پہنچ چکے تھے اور کئی نامور امراء بھی۔ سلطان نے خواجہ حسن سے مشورہ لیا، خواجہ بزرگ، اب میں ان سب کی موجودگی میں ان کے سامنے شہزادہ ملک شاہ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ حسن نے اس کی پرزور تائید کی، آپ اپنا ہر کام بر وقت کرتے ہیں، یہ کام بھی بر وقت ہو رہا ہے۔ لیکن اندر حرم میں ہیلینا کو اس سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان فی الحال کسی کو بھی اپنا جانشین نامزد نہ کرے، وقت آنے پر جو اس کا مستحق ہوگا خود ہی اوپر آ جائے گا اور کاروبار حکمرانی صلاحیتوں اور لیاقتوں کے مطابق انجام دینا شروع کر دے گا۔ سلطان کو اچانک یہ احساس ہوا کہ ہیلینا اس سے مخلص نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، یہ تیرا مشورہ ہے؟ ہیلینا نے ڈرے سہمے انداز میں جواب دیا، ہاں یہ میرا مشورہ ہے۔ سلطان نے کہا، پھر سوچ لے کہ یہ تیرا ہی مشورہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ ہیلینا نے کہا، یہ میرا اور خالصتاً میرا مشورہ ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ سلطان نے کہا، تب پھر میں وہی کروں گا جو کرنا چاہتا ہوں۔ راوگان میں جشن کا سماں تھا۔ رنگ برنگے خیمے موسم بہار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ شہزادے اپنے بہترین لباسوں میں متحرک نظر آ رہے تھے۔ امراء کا بھی یہی حال تھا۔
سلطان اپنے خیمے میں بند اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر غور کر رہا تھا۔ یہیں خواجہ حسن اور شہزادہ ملک شاہ بھی موجود تھے۔ خواجہ حسن نے شہزادہ ملک شاہ کی بھرپور حمایت کر کے اس کا اعتماد اور محبت حاصل کر لی تھی۔ شہزادہ ملک شاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہیلینا نے اس کی مخالفت کی ہے تو اسے افسوس ہوا، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہیلینا نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سلطان کے بیٹے ابھی نوعمر تھے۔ شہزادہ ملک شاہ کے علاوہ شہزادہ تکش اور شہزادہ ایاز تھے۔ پھر شہزادہ ارسلان شاہ اور شہزادہ ارسلان ارغون تھے۔ شہزادہ بوری برس اور شہزادہ الیاس تھے۔ یہ سب ابھی نوعمر اور بعض کم سن تھے، اور ان کے علاوہ 3 بیٹیاں بھی تھیں، صغرا خاتون، عائشہ اور سارہ۔ سلطان نے ان سب کو باری باری اپنے خیمے میں طلب کیا اور پوچھا، شہزادہ ملک شاہ تمہیں کیسے لگتا ہے؟ تقریباً سبھی نے ایک ساتھ جواب دیا، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ویسے ہم سلطان کی محبت اور نفرت کے پابند ہیں۔ سلطان نے کہا، تو سنو، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ تم سب کیا ہو اور تم میں شہزادہ ملک شاہ کی حیثیت کیا ہے۔ شہزادہ ایاز نے عرض کیا، ہماری ماؤں کو بھی یہی بلوایا جائے تو مناسب ہوگا۔ سلطان نے کہا، ان کا یہاں کیا کام؟ شہزادہ ایاز نے جواب دیا، ہماری مائیں ہمیں ورغلا سکتی ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ یہاں جو فیصلہ کیا جائے ہماری ماؤں کی موجودگی میں ان کے سامنے ہو، اس طرح وہ آئندہ دم بھی نہ مار سکیں گی۔ سلطان نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں شہزادہ ملک شاہ سلطان کے برابر بیٹھا تھا، باقی شہزادے سامنے ہی براجمان تھے۔ خواجہ حسن شہزادہ ملک شاہ کے پاس کھڑا تھا۔ سلطان نے کچھ دیر بعد خواجہ حسن کو حکم دیا وہ سلطان کا فرمان اور ہدایت پڑھ کر سنائے۔ خواجہ حسن نے گول کیا ہوا فرمان کھول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہاں خواجہ حسن نے یہ اعلان کر دیا کہ شہزادہ ملک شاہ سلطان کا جائز اور قانونی جانشین ہے۔ اس فیصلے سے جسے اختلاف ہوگا وہ باغی اور نافرمان قرار دیا جائے گا۔ دوسرا اعلان تھا، شہزادہ ملک شاہ اپنے بھائیوں سے اچھی طرح پیش آئے گا، بلا وجہ اور بے سبب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور پھر یہ کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا، اس میں کسی کی مداخلت یا مشورے کا پابند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خواجہ حسن رک گیا۔ شہزادے باری باری اٹھے اور شہزادہ ملک شاہ سے مصافحہ کرنے لگے۔ انہوں نے ملک شاہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے بھی لگایا اور بوسہ بھی دیا تھا۔ سلطان کو یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شہزادہ ایاز کے انداز میں گرم جوشی نہیں تھی۔ سلطان اور خواجہ حسن نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ رسم بیعت کے بعد سلطان نے ایک دوسرا فرمان دیا اور خواجہ حسن سے کہا، اسے بھی پڑھ کر سنا دیا جائے۔ دوسرے خیمے میں سلطان کے برادرزادے اور امراء بھی موجود تھے، اور اس دوسرے فرمان میں ان کا ذکر بھی موجود تھا، اسی لیے ان سب کو بلوا کر سامنے بٹھا دیا گیا۔ خواجہ حسن نے ان کے سامنے بھی پہلا فرمان پڑھ کر سنا دیا، اور ان سب نے بھی شہزادہ ملک شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مصافحہ کیا اور دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا۔ ان آنے والوں میں سلیمان بھی تھا، سلطان کا بھائی۔ بعض مورخین ارسلان شاہ کو بھی سلطان کا بھائی قرار دیتے ہیں۔ ان آنے والوں میں سلیمان بھی تھا، سلطان کا بھائی۔ بعض مورخین ارسلان شاہ کو بھی سلطان کا بھائی قرار دیتے ہیں، اور اس تقریب میں یہ بھی موجود تھا۔ خواجہ حسن نے کمسن شہزادوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شہزادے تیتش، تکش، بوری برس اور ایاز بھی اتنے کمسن ہیں کہ علاقے کا نظم و نسق خود نہیں سنبھال سکتے، اس لیے یہ شہزادہ ملک شاہ کی سرپرستی میں رہیں گے۔ پھر خواجہ حسن نے ایک ایک شہزادے اور امیر کا نام لینا شروع کیا۔ ارسلان شاہ کو خوارزم دیا گیا ہے، سلیمان شاہ کو بلخ، ارسلان ارغون کو مرو، الیاس کو چوغانیہ، مسعود بن ارتاس کو تخارستان، مودود بن ارتاس کو ولایت ناشور، اور امیر انیائج بن بیغو کو مازندران۔ شہزادہ ایاز کڑ رہا تھا کہ اسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ اس نے کہا، کیا میں کسی بھی لائق نہیں ہوں؟ سلطان نے جواب دیا، شہزادہ ملک شاہ خود تجھے تیری لیاقت کے مطابق منصب دے گا۔
سلطان نے شہزادوں اور امراء کو اس کا پابند کر دیا کہ وہ شہزادہ ملک شاہ کی اطاعت ہر حال میں کریں گے۔ سبھی نے اس کا اقرار کر لیا۔ ایاز نے آہستگی سے کہا، مگر میں کمسین ہوں، لیکن اتنا احساس اور شعور ضرور رکھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے۔ سلطان نے اسے ڈانٹ دیا، شہزادہ ایاز، ابھی تو کمسن ہے، اس لیے ایسی باتیں مت کر جس سے انتشار اور بدامنی کی فضا پیدا ہو جائے۔ پھر خواجہ حسن نے شہزادہ ایاز کو سمجھایا، شہزادے، سلطان سے کوئی بھی شخص اپنا حق نہیں مانگ سکتا، بلکہ اس مناسب وقت کا انتظار کیا جاتا ہے جب سلطان اپنی مرضی سے حقدار کو اس کا حق دے دے۔ سلطان سے اپنا حق مانگنا سلطان کو غیر عادل قرار دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ شہزادہ ایاز کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے کمسینی میں بس یہ احساس ستا رہا تھا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ سلطان شہزادہ ایاز کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خواجہ حسن سے کہا، اسے اور ان جیسوں کو ہماری طرف سے خبردار کر دیا جائے کہ سلطان کا فیصلہ بار بار بدلا نہیں جا سکتا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر شہزادہ ایاز خاموش ہو گیا۔ خواجہ حسن نے شر کو دبانے کی خاطر اپنی طرف سے اعلان کر دیا، میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر شہزادہ ایاز امن و سکون سے رہا اور کسی قسم کے انتشار اور بدامنی کا مرتکب نہ ٹھہرا تو میں سلطان سے اس کا حق ضرور دلا دوں گا۔ سلطان نے اس اعلان کی مخالفت نہیں کی۔ دوسرے لوگوں نے بھی شہزادہ ایاز کو سمجھایا، شہزادے، تم بالکل فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سلطان کو شہزادہ ایاز کے اختلاف سے دکھ پہنچا تھا۔ وہ یہ کسی حال میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ شہزادے ہوس اقتدار میں دست و گریباں ہو جائیں، اور جن کو اس نے کمسن سمجھا تھا ان کو فی الحال نظر انداز کر دیا گیا تھا، اور ان سے سلطان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف دم بھی مار سکیں گے۔ لیکن شہزادہ ایاز نے ایسا کیا تھا اور یہ بات بڑے دکھ کی تھی۔ شہزادہ ایاز کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد سلطان کے آگے سر جھکا دیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے اسے الگ لے جا کر پوچھا، تو نے جو کچھ کہا وہ کس کا سکھایا ہوا تھا؟ ایاز رونے لگا، میں نے خود کہا تھا، مجھے کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ سلطان نے اسے نرمی سے سمجھایا، تو ابھی نادان ہے، بچہ ہے، تو نے جو مطالبہ کیا ہے وہ تیری عقل اور تیری عمر سے زیادہ ہے۔ اب تو خاموش رہے گا، ہم خود تیرا خیال رکھیں گے۔ سلطان ایاز کے ساتھ پھر اس کے خیمے میں آ گیا جہاں سب موجود تھے۔ یہاں سلطان نے ایاز کی تعریف کی۔ میں شہزادے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے اپنی عمر اور سمجھ سے زیادہ بات کس کے سکھانے پر کی تھی۔ شہزادہ کہتا ہے کہ یہ اس کی اپنی سوچ اور احساس کا نتیجہ تھا۔ میں حیران ہوا اور یہ سوچ کر شہزادے کی بات کا یقین کر لیا کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ شہزادہ ایاز میرا بیٹا ہے، اسے کون سکھائے گا؟ اس کے بعد سلطان نے دربار عام منعقد کیا اور شہزادہ ملک شاہ کی ولی عہدی کا عام اعلان کر دیا۔ اس موقع پر سبھی نے ملک شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلطان کے حکم پر ایک مرصع با جواہر گھوڑا سامنے لایا گیا۔ سلطان نے شہزادہ ملک شاہ سے کہا، یہ سلطان کا گھوڑا ہے، سلطان ملک شاہ اس پر سواری فرمائیے۔ شہزادے کو تامل ہوا تو خواجہ حسن نے اس کی مدد کی اور اسے ہاتھوں کا سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ سلطان نے شہزادے کی رکاب پکڑ لی۔ خواجہ حسن بھی شہزادے کے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ سلطان علب ارسلان گھوڑے کی رکاب پکڑے ساتھ ساتھ پیدل چلتا رہا۔ شاہی خیموں کا چکر لگا کر شہزادہ ملک شاہ بھی شاہی خیمے کے در پر آ گیا۔ سلطان اور خواجہ حسن نے شہزادے کو نیچے اتارا اور اسے خیمے میں لے گئے۔ یہاں ایک مرصع تخت پہلے سے بچھا دیا گیا تھا۔ شہزادے کو اس پر ادب و احترام سے بٹھا دیا گیا۔ سلطان نے تخت کے پاس کھڑے ہو کر نصیحتاً اور ہدایتیں دینا شروع کر دیں۔ تو سلطان ہے، تیری نظر میں سب برابر ہوں گے، کیونکہ سلطان تنہا ہوتا ہے اور اس کے سارے لوگ رعایا ہوتے ہیں۔ شہزادہ ملک شاہ تکلف اور احترام سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ سلطان نصیحتیں کرتا رہا، جو لوگ تجھ پر احسان کریں انہیں کبھی نہ بھولنا، جو غداری کریں
انہیں کبھی معاف مت کرنا۔ اس کے بعد سلطان نے حاضرین دربار سے کہا، شہزادہ ملک شاہ تمہارا بادشاہ ہے، میرے بعد تم سب اس کی اطاعت کرو گے۔ سبھی نے پرجوش نعروں میں یقین دلا دیا کہ وہ سب شہزادہ ملک شاہ کے ہمیشہ وفادار اور مخلص رہیں گے۔ خواجہ حسن نے اس تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سلطان نے نئے سلطان کو کئی قیمتی تحفوں سے نوازا، کچھ خلتیں دوسرے شہزادوں اور امیروں کو بھی دی گئیں۔ شام کو کھانے کا اہتمام کیا گیا اور لوگوں نے جی بھر کر لذیذ کھانے کھائے تھے۔ اس کے بعد یہیں سے چاروں طرف فرامین جاری کر دیے گئے کہ شہزادہ ملک شاہ الب ارسلان کا ولی عہد قرار دیا گیا ہے اور لوگ اسے میرا جانشین مانیں گے۔ سلطان نے جملہ مساجد کے نام یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جمعہ کے خطبے میں شہزادہ ملک شاہ کا نام بھی شامل کیا جائے۔ بغداد کے خلیفہ نے سلطان کو پہلے ہی اجازت دے دی تھی۔ آرمینیا اور جارجیا کی شکستوں نے مسیحی دنیا کو لرزۂ بر اندام کر دیا تھا، اور ایشیائی کوچک کے پادری اور راہب قسطنطنیہ کی طرف منہ اٹھائے آہو بقا میں مصروف تھے۔ ان کے وفود قسطنطنیہ کی طاقتور مسیحی سلطنت کو سلطان اور اسلام کی بیخ کنی پر آمادہ کر رہے تھے۔ وہ رومی فرما رواں کو یہ باور کرا رہے تھے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے گرد رکاوٹیں نہ کھڑی کی گئیں تو یہ پوری مسیحی دنیا کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ روما کے قیصر کو باور کرا رہے تھے کہ مسلمان سیل ہمگیر ہیں، ان کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بیت المقدس کے پادریوں اور راہبوں نے یہ واویلا مچا دیا تھا کہ ان کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اس لیے زیارت کو جانے والے عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بڑی زیادتیاں کرتے ہیں اور رشوتوں کا ایسا بازار گرم رہتا ہے کہ بہت کم مسیحی مقامات مقدسہ کی زیارت کر پاتے ہیں۔ سلطان عیسائیوں کی کوششوں اور سازشوں سے بے خبر اپنے مسائل اور معاملات میں پھنسا ہوا تھا۔ خواجہ حسن کی کوشش تھی کہ سلطان کو غیر ضروری مہمات میں الجھایا نہ جائے اور انہیں وہ اپنے ذمے لے لے، لیکن سلطان خود چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے بھی لا تعلق نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کرمان کے حکمران قرا ارسلان نے سلطان کو عیسائیوں میں الجھا دیکھا تو اس کا زر سالانہ بند کر دیا، خطبوں سے سلطان کا نام بھی نکال دیا۔ سلطان شہزادہ ملک شاہ کی ولی عہدی کی رسم سے بھی ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے بروسیر کرمان کی بغاوت سے آگاہ کیا گیا۔ سلطان نے ایک دن ضائع کیے بغیر کرمان کا رخ کیا۔ قرا ارسلان مقابلے کے لیے تیار تھا۔ دونوں میں جنگ ہوئی اور قرا ارسلان شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسیحی نمائندے اپنی کوششوں میں منہمک تھے۔ وہ سلطان کے دشمنوں سے مل کر تسلیاں دے رہے تھے کہ ان کا سلطان کے مخالفوں کو بس ایک ہی مشورہ تھا کہ سلطان کو چند سال جنگوں میں الجھائے رکھو کہ اس دوران قیصر اپنی فوجی قوت میں اتنا اضافہ کر لے گا کہ سلطان اور اس کی قوت مسیحی تند و تیز طوفان میں خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ مسیحی قوتوں کو ان تمام مہروں کا علم تھا جنہیں سلطان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ باج گزار ریاستیں، خاندان کے ناراض و ناخوش لوگ اور مصر کی فاطمی حکومت کی وہ نمائندہ حکومتیں جو موصل، یمن یا دوسرے علاقوں پر قابض تھیں اور عباسی خلافت کے بجائے مصر کی فاطمی خلافت کی وفادار تھیں، ان سب کو نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا۔ عیسائی کارندے حرکت میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بہروز سے بھی رابطہ قائم کر لیا۔ ان میں آرمینیا اور جارجیا کے نو مسلم مسیحی بھی شامل تھے۔ بروسیر کا قرا ارسلان ان سازشوں کا ایک معمولی مہرہ تھا جو استعمال میں لایا گیا تھا۔ خواجہ حسن نے سلطان کو مشورہ دیا، سلطان محترم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں سازشوں کی جنگ میں الجھایا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں یہ جنگ بھی لڑوں گا کیونکہ ان سے مفر حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ خواجہ حسن نے بتایا، یہ بروسیر کی بغاوت اسی سازش کا حصہ تھی جو دبا دی گئی ہے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، قرا ارسلان بھاگ گیا، اب یہاں کی حکومت کس کے سپرد کی جائے؟ خواجہ حسن نے عجیب و غریب مشورہ دیا، آپ قرا ارسلان کو معاف فرما کر بروسیر دوبارہ اسے مرحمت فرما دیں۔
سلطان نے تنزن کہا تاکہ وہ دوبارہ بغاوت کرے۔ خواجہ حسن نے کہا ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا یہ احسان اسے بندہ بیدام بنا دے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ کام شہزادہ ملک شاہ کے سپرد کر دیا۔ تیری صلاحیتوں کی آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ خواجہ حسن شہزادے کا بھی اتالق اور استاد تھا۔ اس نے شہزادے کو مشورہ دیا، آپ ذرا تحمل اختیار کریں، معاملات جلد ہی قابو میں آ جائیں گے۔ قرا ارسلان کے مصاحب اور ملازم بے وفائی اختیار کر کے خواجہ حسن کے پاس آ گئے اور قرا ارسلان کی برائیاں شروع کر دیں۔ خواجہ حسن ان کی باتیں توجہ سے سنتا رہا اور آخر میں ایک سے سوال کیا، تیرا نام کیا ہے اور تو قرا ارسلان کے پاس کیا کرتا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام فضل ہے، میں قرا ارسلان کا مشیر رہ چکا ہوں۔ خواجہ حسن نے پوچھا، کیا تو نے ہی یہ مشورہ قرا ارسلان کو دیا تھا کہ بغاوت کھڑی کر دیں؟ اور قرا ارسلان خوار و نزار منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ فضل نے جواب دیا، میں نے اسے جو مشورہ دیا تھا اس پر قرا ارسلان عمل کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خواجہ حسن نے شہزادہ ملک شاہ کو بھی اس گفتگو میں شریک کر لیا تھا اور فضل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قرا ارسلان کا مشیر اور مصاحب ہے اور اب ہمارے پاس ملازمت حاصل کرنے آیا ہے۔ شہزادہ ملک شاہ نے سرد مہری کا اظہار کیا۔ خواجہ حسن نے بھی یہی رویہ برقرار رکھا، یہاں شہزادے کے اپنے مشیر اور مصاحب ہیں، تیرے لیے یہاں کیا گنجائش ہے؟ فضل یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ دوسرے کئی لوگ تھے۔ اس نے خوشامدانہ روش اختیار کر لی، ہمارا اور کوئی آسرا نہیں، ہم سلطان سے وفاداری کی سزا جھیل رہے ہیں۔ خواجہ حسن نے اسے جھڑک دیا، قرا ارسلان باغی تھا، تم سب اس کے ملازم اور مشیر رہ چکے ہو، پھر سلطان سے وفاداری کا یہ دعویٰ، بھلا اس پر یقین کون کرے گا؟ فضل نے خوشامدی جاری رکھی، خواجہ بزرگ، ہم بھی سرد و گرم چشیدہ لوگ ہیں، آپ کے در پر امیدیں لے کر آئے ہیں کہ مایوس نہ کریں ورنہ پاگل ہو جائیں گے، اور اس پاگل پن میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خواجہ حسن نے پھر جھڑک دیا تھا، تو اگر بالکل پاگل ہو جائے گا تو جا اپنے آقا کو کاٹ لے، کسی پاگل کتے کی طرح، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ فضل سنجیدہ ہو گیا، خواجہ بزرگ، آپ نے ہمیں کتا کہہ دیا، یہ گالی آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، عمرہ کے نوالوں پر پلنے والے کتوں کی طرح دم ہلاتے پھرتے رہے ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فضل نے دھمکی دی، خواجہ بزرگ، ابھی آپ ہم سے واقف نہیں ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خواجہ حسن نے کہا، تو یا تیرے ساتھی اب اس سے زیادہ کیا کریں گے کہ پہلے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور اب سلطان ہی کے ملازمت کے خواہاں ہیں؟ جاؤ، میں سلطان کی طرف سے تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کے خلاف بغاوت کرو، پھر بغاوت کرو، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ فضل نے کہا، خواجہ حسن، تم نے جو مشورہ دیا ہے اسے یاد رکھنا، مکر نہ جانا، کیونکہ ہم بہت زہریلے لوگ ہیں، تم نے ہمیں ابھی جانا ہی نہیں ہے۔ خواجہ حسن نے اپنے خدمتگاروں سے کہا، اسے باہر نکال دو، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا۔ پھر خواجہ حسن کے آدمیوں نے فضل کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ شہزادہ ملک شاہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہا۔ خواجہ شہزادے کو دیکھ کر مسکرایا، اس کا اس سے بہتر علاج نہیں تھا۔ شہزادے نے کہا، یہ ہمیں جو دھمکیاں دے رہا تھا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، یہ درباری خوشامدی لوگ سازشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر خواجہ حسن اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ وہ سلطان کی توجہ استقر کی طرف مبذول کرانا چاہتا تھا۔ استقر کا قلعہ جس شخص کے قبضے میں تھا وہ قدیم شاہان فارس کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطان کو خواجہ حسن نے بتایا کہ استقر کا قلعہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں قیمتی نوادرات موجود ہیں اور قلعے دار کچھ اور ہی خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ قابو میں نہ آیا تو مستقبل کی کسی نازک گھڑی میں بغلی گھونسا ثابت ہوگا۔ اب فی الحال سلطان کسی بڑی جنگ میں نہیں الجھا تھا، اس لیے اس نے استقر اور دوسرے کئی پہاڑی علاقوں کی تسخیر کا کام
خواجہ حسن کے سپرد کر دیا۔ سلطان خود بعض داخلی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی خواجہ حسن استقر کی طرف بڑھا بھی نہیں تھا کہ سلطان نے اسے طلب کر لیا، اور اچانک بے مروتی اور تحکمانہ انداز میں سلطان نے خواجہ سے پوچھا، کیا آپ کو کسی اتالیق یا استاد کی ضرورت ہے؟ عجیب معنی خیز یا فضول سا سوال کیا تھا سلطان نے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ سلطان نے برہمی سے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو کسی اتالیق یا استاد کی ضرورت ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، اس کی ضرورت تو نہیں، ویسے ہر انسان زندگی کے آخری لمحات تک طالب علم ہی رہتا ہے۔ پھر سلطان نے نرم مگر زہرآلود لہجے میں سمجھایا، اللہ انسان کو درجات بلند عطا فرماتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ اپنے جیسے دوسرے کمتر انسانوں کو ذلیل و خوار کرتا پھرے۔ واللہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خواجہ بزرگ اس گناہ سے بچیں۔ خواجہ حسن بہت پریشان تھا۔ میں اب بھی حیران اور پریشان ہوں کہ اس طرح سلطان کون سی تادیب فرمانا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اسے سمجھایا، اللہ نے آپ کو جو بلند مقام عطا کر رکھا ہے اس سے آپ میں فروتنی نہیں آنا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ طاقت کا نشہ آپ کو مغلوب اور بے بس کر رہا ہے۔ آپ وہ پہلے جیسے منکسر المزاج خواجہ حسن نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلیں ورنہ آپ سے سب کچھ چھن جائے گا۔ خواجہ حسن بے حد پریشان تھا۔ سلطان محترم، اگر میں خطا کار ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے، اور اگر گنہگار ہوں تو عذاب سے دوچار کیجیے، آخر میں ہوں کیا؟ سلطان نے ایک درخواست خواجہ حسن کی طرف بڑھا دی اور اس سے کہا کہ اسے پڑھیں اور مجھے بتائیں ایسا کیوں ہوا۔ خواجہ حسن درخواست پڑھنے لگا۔ یہ فضل کی درخواست تھی۔ فضل اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے قرا ارسلان اور اس کے مصاحبوں کی درخواست۔ اس میں ان لوگوں نے خواجہ حسن کی شکایت کی تھی۔ خواجہ حسن تائب لوگوں کو بغاوت اور غداری پر اکساتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم توبہ کر کے ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ اور بار بار سلطان کے خلاف بغاوت کرو، اس طرح تم باعزت کہلاؤ گے۔ خواجہ نے ہمیں کتا بھی کہا تھا۔ وہ کہتا ہے ہم سب کتے ہیں۔ اس نے سلطان کے آدمیوں کو بھی کتا کہا۔ ان معروضات کی روشنی میں ہم سلطان سے درخواست کرتے ہیں کہ سلطان خواجہ بزرگ کو طاقت کے نشے سے بیدار فرمائیں۔ توبہ تو اللہ بھی قبول فرما لیتا ہے، پھر یہ کیسا وزیر ہے جو تائبوں کو بغاوت کی تلقین کرتا ہے؟ خواجہ حسن نے کہا، جناب والا، میں اس معاملے میں چند وضاحتیں۔ سلطان نے اس پر منہ پھیر لیا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص تجھ سے ملا تھا؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، ہاں ملا تھا، اور پورا واقعہ دراصل۔ سلطان نے پھر بات کاٹ دی، میں پورا واقعہ بعد میں سنوں گا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اسے دھتکار دیا تھا اور بغاوت کی تلقین کی تھی۔ خواجہ حسن بے بس اور مجبور ہو چکا تھا۔ یہ بھی درست ہے، مگر میں نے… سلطان نے پھر بات کاٹ دی، میں اگر مگر نہیں جانتا۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ بھی درست ہوگا کہ تم نے ان سب کو کتا کہا، اور یہ بڑی ناشائستہ زبان ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، ہاں میں نے انہیں کتا بھی کہا تھا، مگر مجھے اپنی صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ خواجہ بزرگ، میں آپ سے صفائی نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اس درخواست میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اگر درست ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں، اور اگر یہ غلط ہے اور آپ پر صرف تہمت لگائی گئی ہے تو انہیں ملازمتیں دے کر ان کا منہ بند کر دیں۔ بیچ کا راستہ یہاں مناسب نہیں ہے۔ سلطان اتنی ہدایت دے کر سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ خواجہ بزرگ نے اسی وقت فضل اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرایا۔ وہ سب مل تو گئے، مگر اب وہ خواجہ بزرگ سے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ خواجہ حسن نے کہا، تم لوگوں نے میرے خلاف جو کچھ لکھا ہے، میں اس کی شکایت اس لیے تم لوگوں سے نہیں کروں گا کہ تم جیسوں سے آئے دن واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس واقعہ ناگفتہ کے بعد اگر میں تمہیں اپنے پاس رکھ بھی لوں تو دونوں کے دلوں میں کدورتیں کچھ اور ہی گل کھلائیں گی۔ اس لیے میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دوں گا کہ جس سے تم سب کا مستقبل پہلے سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہو جائے گا۔ فضل نے کہا،
آپ مشورہ دیں، ہم اس پر غور کریں گے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، کیا تم اپنے ولی عہد قرا ارسلان پر احسان کرنا چاہتے ہو؟ اس پر فضل نے حیرت سے پوچھا، میں یعنی ہم اس پر احسان کر سکتے ہیں؟ خواجہ حسن نے کہا، ہاں تم لوگ اس پر احسان کر سکتے ہو۔ آپ ہمیں بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ نہیں، میں بے وقوف نہیں بنا رہا۔ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تیرا آقا قرا ارسلان باغی ہو چکا ہے اور سلطان اس سے بہت ناراض ہے۔ میں ولی عہد شہزادہ ملک شاہ کا استاد اور اتالیق ہوں۔ تو اپنے آقا قرا ارسلان کے پاس واپس جا اور اس سے کہہ کہ میں تیری غلطی معاف کروا دوں گا اور تجھے تیری حکومت دوبارہ مل جائے گی۔ فضل نے ناقابل یقین انداز میں خواجہ حسن کو دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں یقین دلا رہا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ فضل نے پوچھا، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو؟ خواجہ حسن نے طنزاً کہا، پھر تو آزادی سے سلطان کے پاس میری شکایت لے کر پہنچ جائے گا۔ فضل نے پوچھا، لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ استخر کی مہم پر جا رہے ہیں، جب تک میں آؤں گا آپ جا چکے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں 20 دن تیرا انتظار کر سکتا ہوں، پھر 21ویں دن میں روانہ ہو جاؤں گا۔ فضل چلا گیا۔ خواجہ حسن نے 2 دن بعد سلطان سے کہا، سلطان محترم، آپ پر یہ بات اچھی طرح واضح اور ثابت ہو گئی ہوگی کہ کوئی بھی انسان دنیا بھر کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ سلطان کو احساس ہو گیا کہ خواجہ حسن اس وقت کس قسم اور کس موضوع کی بات کرنے والا ہے۔ اس نے خواجہ حسن کو سمجھایا، بے شک، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے۔ خواجہ حسن نے عرض کیا، جناب والا، میں نے آپ سے ایک بات سیکھی ہے، تحمل، بردباری اور غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اپنے ہوں یا بیگانے ان سب کو مایوس نہ کیا جائے۔ جناب والا، آج ایک غلطی میں نے بھی کی ہے، امید ہے آپ میری اس ذرا سی غلطی کو نظر انداز کر دیں گے۔ کون سی غلطی؟ میں نے قرا ارسلان کے مشیر فضل سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسے معافی دلوا دوں گا اور اسے اس کی حکومت پر بحال کر دیا جائے گا۔ سلطان کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ قرا ارسلان میرا رشتہ دار ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کسی عزیز یا رشتہ دار کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے قرا ارسلان کو معافی اور حکومت دلوانے کا وعدہ کر کے میرے خاندان اور میرے رشتہ داروں پر احسان کیا ہے۔ خواجہ حسن شرمندہ ہو رہا تھا اور وہ سلطان سے نظریں تک ملا نہیں رہا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ سلطان یہ سب خلوص سے کہہ رہا تھا یا طنزاً۔ وہ کہنے لگا، اس خاکسار کو سلطان کے مزاج کا جس حد تک علم یا اندازہ ہے اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ پھر سلطان نے خواجہ حسن کی تعریف و توصیف میں چند کلمات ادا کیے اور پھر کہا، میں نے شہزادہ ملک شاہ کو آپ کی تحویل میں دیا ہے، آپ اس کے معنوی باپ ہیں اور وہ فرزند، آپ کی عزت و تکریم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے گا۔ خواجہ حسن قرا ارسلان کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے شہزادہ ملک شاہ کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور سلطان نے جو کچھ کہا اس سے بھی آگاہ کر دیا۔ چند دنوں بعد قرا ارسلان فضل کے ساتھ شہر کے اندھیرے میں خواجہ حسن کے پاس آ گیا۔ وہ زندگی سے مایوس تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ اسے معافی مل جائے گی۔ اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا تھا۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ اب اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے لیے کہیں پناہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے قبضے میں ہوں، چاہے معاف کروائیں یا قتل کروا دیں۔ خواجہ حسن نے کہا، جب تو یہ سب جانتا ہے تو نے سلطان کے خلاف بغاوت کیوں کی تھی؟ قرا ارسلان نے جواب دیا، اپنے جاہل وزیر کے مشورے پر۔ خواجہ حسن نے اسے یقین دلایا، میں نے تیرے لیے سلطان اور شہزادہ ملک شاہ سے بات کر لی ہے، لیکن تجھے پہلے اپنے وزیر جیسے جاہل اور شرری افراد سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ قرا ارسلان نے وعدہ کیا، میں اپنے آدمیوں کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ جس کے سامنے 2 آڑی ترچھی لکیریں ہوں بنا دیں، میں اسے اپنے دربار سے نکلوا دوں گا۔ فضل اور اس کے ساتھی خیمے کے باہر
قرا ارسلان اور خواجہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے اور فضل اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا، تم لوگ یہیں موجود رہو اور جب تک ہم واپس نہیں آتے تم لوگ موجود رہنا۔ جاتے جاتے خواجہ حسن نے اپنے خدمتگاروں کو چپکے سے یہ حکم دے دیا کہ ان کی نگرانی کی جائے اور انہیں کہیں جانے نہ دیا جائے۔ سلطان نے قرا ارسلان کو نہایت تپاک سے لیا تھا اور خواجہ حسن کا شکر ادا کیا کہ اس نے 2 دلوں میں ایکا کر دیا تھا۔ سلطان نے اسے اس کی حکومت بھی واپس دے دی اور کئی لاکھ دینار اس کے بیٹوں کے نام بھی عطا فرما دیے۔ قرا ارسلان کو یہ جو کچھ بھی ملا تھا خواجہ حسن کی مہربانیوں سے ملا تھا۔ واپسی میں خواجہ حسن نے قرا ارسلان کو مشورہ دیا، اب تو فضل اور اس کے ساتھیوں سے نجات حاصل کر لے۔ قرا ارسلان نے حیرت سے کہا، لیکن فضل نے تو ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ خواجہ حسن نے درست لہجے میں کہا، اس نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اسے میں نے تیرے پاس بھیجا تھا۔ قرا ارسلان کو کیا انکار ہو سکتا تھا کہ اس نے جاتے ہی فضل کو مطلع کر دیا، اب تو کسی اور دربار کا رخ کر لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فضل کی حالت غیر ہو گئی، میرے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن میں نے تو… قرا ارسلان نے جواب دیا، جو کچھ بھی ہوا ہے خواجہ حسن کی مہربانیوں سے ہوا ہے، تو محض ایلچی تھا۔ پھر فضل اپنی فریاد لے کر خواجہ حسن سے ملا اور نہایت درد مندانہ لہجے میں کہا، میں نے قرا ارسلان پر احسان کیا ہے اور اس نے مجھے یہ صلہ دیا کہ… خواجہ حسن نے بے رخی سے جواب دیا، اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں، تو جانے اور قرا ارسلان جانے۔ فضل نے کہا، اس بات کی گواہی تو آپ بھی دیں گے کہ قرا ارسلان کو میں یہاں تک… خواجہ حسن نے پھر بات کاٹی، اسے میں نے معافی دلوائی ہے، اس معافی یا حکومت دلوانے کا تجھ سے کیا تعلق؟ فضل نے دھمکی دی، میں دوبارہ سلطان کے پاس جاؤں گا، مجھ پر آپ دونوں نے ظلم کیا ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، تو شوق سے سلطان کے پاس جا۔ قرا ارسلان نے سلطان کو بتا دیا ہے کہ اس نے جن مشیروں کے ایما پر بغاوت کی تھی ان میں وزیر اور فضل سر فہرست ہیں۔ اب سلطان تجھ سے بھی بے حد ناراض معلوم ہوتا ہے۔ فضل کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خواجہ بزرگ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، تیرے معاملے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے خواہ مخواہ مت پریشان کر۔ فضل نے خوشامد سے کام لیا، آپ چاہیں تو قرا ارسلان مجھے پھر دربار میں رکھ لے گا۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، افسوس کہ میں جس سے واقف نہیں ہوتا اس کی سفارش بھی نہیں کرتا اور میں تجھ سے واقف نہیں ہوں۔ فضل نے اصرار کیا، آپ مجھ سے واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ خواجہ حسن نے کہا، ہاں میں تجھ سے واقف ہوں، بس اس حد تک کہ تو احسان فراموش ہے اور ناراض ہونے کے بعد سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں دوبارہ سلطان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ خواجہ حسن ہنسنے لگا، تو شوق سے جا سلطان کے پاس، ویسے اب سلطان تجھ سے کوئی اور بات کرے گا۔ خواجہ بزرگ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب تو جا سکتا ہے، میں نے تیرے ساتھ وہی کیا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فضل نے قرا ارسلان کی خوشامد کی، لیکن اس نے جواب دیا، میں خواجہ بزرگ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فضل نے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو سلطان سے ملوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن میں خواجہ بزرگ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فضل کی خوشامد سے تنگ آ کر قرا ارسلان نے خواجہ سے اس کی سفارش کی۔ خواجہ حسن نے کہا، فضل کے ساتھیوں کو ملازمتیں دے دی جائیں، مگر فضل کو نہیں، اسے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ قرا ارسلان نے وہی کیا اور فضل کے آدمیوں کو دوبارہ ملازم رکھ لیا اور فضل کو خواجہ حسن کے پاس بھیج دیا تھا۔ اب فضل کا زور بالکل ٹوٹ چکا تھا اور اس کے ساتھی بھی اسے نظریں چراتے تھے۔ فضل خواجہ حسن سے پھر ملا اور شکایتاً کہا، میرے ساتھیوں کو ملازمتیں دے دی گئیں، لیکن میں ابھی تک ناکام ہوں۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں نے تیرا شر تیری طرف واپس کر دیا۔ فضل نے کہا، میرے ساتھیوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اب میں کیا کروں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں تجھے بار بار یہ بات جتا رہا ہوں کہ خواجہ حسن اور فضل میں کیا فرق ہے۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو 10 دن بعد دوبارہ مل، میں تیرے مسئلے پر غور کرتا ہوں۔ 10 دن تو بہت ہوتے ہیں۔
10 دن مستقل ناکامی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر فضل چلا گیا اور خواجہ حسن 5ویں دن ہی روانہ ہو گیا تھا۔ پہلے سلطان نے استخر کی مہم خواجہ حسن کے سپرد کی تھی، لیکن اب اس میں تبدیلی کر دی تھی اور خود بھی خواجہ حسن کے ساتھ ہو گیا تھا۔ 10ویں دن جب فضل خواجہ حسن سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ خواجہ حسن سلطان کے ساتھ استخر چلا گیا ہے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے خواجہ حسن کو اتنا منتقم نہیں سمجھا تھا۔